میں بڑے دعوے سے ذمہ داری سے اعلان کرتا ہوں، حوالہ نہیں دیتا، کوئی جب کہے گا توبہ کر دوں گا، کچھ جوان بولا کہ میں توبہ اعلان کو بتایا نہیں کتاب کا نام نہیں کچھ نہیں، لیکن ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ وہ لوگ امیر معاویہ کو بہت کوستے ہیں، بلکہ سارے صحابوں کو کوستے ہیں، ان کی کتاب معتبر میں یہ مسئلہ ہے کہ سیدنا امام حسین نے یزید کی اپنا امیر معاویہ کی بیعت فرمائی ہے، جس کی بیعت امام حسین نے قبول فرما لی ہے، اس کے مطابق آپ کو خود فیصلہ کر لو وہ نیک ہے بد ہے کافر ہے کیسا، وہ فیصلہ آپ کے ذمہ ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ سمجھ گئے؟ یہ سمجھ میں آئی؟ اور یہ مسئلہ گر کا وقت بتا رہی ہے، گر کا مسئلہ ہے، یاد رکھو۔ پہلے بھی سنا؟ پہلے سنا؟ نہیں سنا؟ میں ذمہ داری سے حوالہ نہیں دیا ہے، کیونکہ باپ بازو کھڑا کرے توبہ کرتے حوالہ بھی دیتے اپنا والا کیوں آیا کرے امیر معاویہ کو رکے کا جواب تھا سارا، یہ سارا اس کا جواب ہے۔ آپ رکا لکھنے والا اچھا سمجھے صحیح سمجھے، دیکھو شرع کا قائد کا مسئلہ یہ ہے کتنے انبیاء کا نبی کتنے 1 لاکھ کتنے نبی ہیں؟ زور سے بولیے۔ صحابی کتنے 1 لاکھ؟ صحابی کتنے ہیں؟ بولیے بولیے۔ انبیاء کرام کتنے ہیں؟ بولیے بولیے۔ صحابی کتنے ہیں؟ 1 لاکھ۔ جتنے نبی اتنے صحابی، ایک ایک صحابی ایک ایک نبی کا مظہر ہے۔ صحابی کی بڑی شان ہے، بڑی شان ہے، بڑی شان ہے، بڑی شان ہے۔ میرا موجود اس وقت ایک بات بتا دوں، آپ کے گاؤں سے آزم ہر گاؤں سے غوث الورا غوث الارض والسماء غوث العالمین، اور وہ فرماتے ہیں امام عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں، بڑے بڑے اولیاء کامل فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں 100 غوثوں کی غوثیت کا درجہ، میں نے کیا بولا؟ سارے بولو، سارے نہیں بولے، سارے بولو۔ 100 غوثوں کی غوثیت کا درجہ ایک ترازو کے پلے میں رکھا جائے، ایک ترازو میں کتنے غوثوں کی غوثیت؟ 100 غوثیت کا درجہ ترازو میں ایک طرف رکھا جائے، نبی پاک صحابی کے کوڑے کی ٹانگ کی مٹی، صحابی کے کوڑے کی، بولیے بولیے، صحابی کے کوڑے کی ٹاب، صحابی کے کوڑے کی جس کو کھر بولتے ہیں کھر، صحابی کے کوڑے کی ٹاب کی مٹی کے برابر 100 غوثوں کی غوثیت کا درجہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھا صحابی کی شان معمولی شان ہے؟ آج کل نتو پتو للو پنجو پیدا ہوئے، صحابی کیا ہے، ہم مومن ہیں، فلانا منافق ہے، فلانا منافق ہے، یہ اسلام کا ٹھیکیدار۔ آپ بھائی چننے کا مسئلہ بیچ میں مسئلہ آ گیا، نہ جواب سے کیا دل ہمارے مسئلے کا جواب نہیں آیا، پھر ہم جواب دے دیا، سب مسئلے کا جواب آ گیا، جو مرضی کرو۔ میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیے جب کسی کے ساتھ کسی کے دل کا رابطہ نہ ہو، دل کی لگن نہ ہو، نبی پاک کو دل نہ دے، نبی پاک کو تو سواد نقطہ چینی کے کچھ حاصل ہے،
تو نبی پاک کا نکتہ چینی کرنا، صحابہ پر نکتہ چینی کرنا، آل بیت پر نکتہ چینی کرنا، اولیاء اللہ پر نکتہ چینی کرنا، یہ دلیل ہے کہ اس نے نبی پاک کو دل نہیں دیا. نبی پاک کو اگر دل دیا ہوتا تو نبی پاک کی گلی کے کتوں کے پاؤں چومتا. آپ چومنے کا مسئلہ سنیے، بس نوٹ کیجیے، چھوٹی ہے. فتح الباری شرح بخاری، ایمی شرح بخاری، حوالہ کر تم کرے ہمیں سر قلم کرانا خون باب الحج. مسئلہ کون سا؟ حجر اسود. حجر اسود کے چومنے کا مسئلہ کون سا ہے؟ حجر چومنے کا مسئلہ. تو اس کے ماتا دیکھو، امام اسقلانی ایک، امام ایمی دو، چوٹی کے محدث ہے، بخاری کی شرح لکھی ہے. موجودہ دور میں یہ دونوں شرح بڑی مشہور ہے اور 3,000 روپیہ ایک کتاب کی قیمت ہے. انہوں نے یہ لکھا ہے اس حجر اسود کے چومنے کا مطلب، یہ مسئلہ لکھا ہے، اور وہ چیز جو قابل تعظیم ہے، یہ قانون بند ہے، بولو بولو، اور وہ چیز جو قابل تعظیم ہے اس کا چومنا جائز ہے، تو قبول ہے. اور وہ چیز ساری بولیے تو قابل اس کا چومنا. آپ ان سے سوال کیجیے قرآن کو چومتے نہیں چومتے؟ پوچھو قرآن میں چومنا کہاں ہے؟ ایک حدیث نکال لو قرآن کے چومنے کی، ہم اس کے اوپر بیان کرتے. نبی پاک کے نام کا چومنا تو نہیں ہے، قرآن کا چومنا کہاں ہے؟ اور بخاری کا چومنا کہاں ہے؟ کیا علماء بیٹھے اور کراچی ہائی شہر ہے، صدر مقام ہے پاکستان کا، کوئی بتا قرآن کا چومنا کہاں ہے؟ کوئی وہابی دیوبندی بیٹھا ہے مجھے چٹ لکھے فلاں حدیث میں، آپ مجھے چٹ لکھے ابھی. کیا قرآن کا چومنا نہیں ہے؟ قرآن کو چومتے شرک نہیں، حدیث میں چومتے شرک نہیں، اور نبی پاک کے نام کے ساتھ بغض ہے، ناد ہے. جو یہ مسئلہ نکالے حدیث سے، نبی کریم فرمائے قبل القرآن، قرآن کو چومو. حضور کے زمانے اگر سنیں قرآن کی کتابی شکل نہ تھی، قرآن کی کتابی شکل ہی نہ تھی. جو چیز قابل تعظیم اس کا چومنا، اس کے مطابق ہے ماں کا قدم چومنا جائز، باپ کا قدم چومنا جائز، پیر کا قدم چومنا جائز، حدیث کا چومنا جائز، قرآن کا چومنا جائز. یہ سب مسئلہ ہے اور بڑا مسئلہ رہا ہے کس میں، وہ کیا؟ تکبیر قبول صالحین جائز فتح الباری شراب، فتح الباری وابی نوٹ کریں، دیوبندی نوٹ کریں، اینی شرح بخاری، فتح الباری شرح بخاری. امام اسقلانی 1,00,000 حدیث کا حافظ ہے، 1,00,000 حدیث حافظ فتوا دے رہا ہے. امام مینی 1,00,000 حدیث کا حافظ امام ہے. انہوں نے فرمایا ہے اولیاء کرام کی قبروں کا چومنا بھی جائز ہے. نعرہ تکبیر، اولیاء کاملین کی بولے قبر کا چومنا، قبر کا چومنا
جائز ہے. کہاں لکھا ہے؟ فتح الباری. سارے بتا لو فتح الباری شرح بخاری میں لکھا قبروں کا چومنا جائز ہے. حوالہ غلط ثابت کرے ایک مربع بنا نمبر کا انتقال کرا ہے. غلط ثابت کرے. نہ ماننے کا کوئی علاج, نہ ماننے کا کوئی علاج نہیں. یہ مرض ہے جو ابو جال سے لے کر آج تک چلی آ رہی ہے. آ رہی بیٹھ جو بچہ بیٹھ. مسئلہ سن لیا بھائی. نبی کریم کے غلاموں میں اپنا وسیلہ لکھا ہے اور یہ کامل کی قبروں کا چومنا, قبروں کا چومنا سننا نہیں. کہاں دو رہے ہو؟ سن نہیں لیا. چلو آپ مسئلہ سنیے کہاں لکھا ہے. آپ حدیث بھی سنیے, نوٹ کیجیے. رول بیان تفسیر قرآن پاک کے روش رول بیان شریف جلد 7 سپارہ 22 سورۃ عذاب شریف آیت شریفہ ان اللہ و ملائکۃہ یصلون. اس کے ماتحت حوالہ دے رہا ہوں. تفسیر غالباً میں رکھنا بھول گیا, کلمہ صاف آئی نہیں پھر قسمت تھا. حوالہ پڑھا دے رہا ہوں, آنکھ سے پڑھا ہوا یقیناً کو سنا ہے نہیں. حضور جلوہ گر ہے. حضور سیدنا صدیق اکبر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور کی بڑی بارگاہ حضور کی بارگاہ میں حضر ہے. حضرت بلال نے اذان دی. حضرت بلال نے اذان فرمائی. جب یہ کلمہ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, جب یہ کلمہ کہا تو آپ نے اپنے دونوں گھوٹے چوم کر اپنی آنکھوں پر لگائے رکھے. زبان سے کیا کہا؟ کون ہوا تو عینی دیکھا یا رسول اللہ. قرۃ عینی دیکھا. یہ زبان سے پڑا, انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں پر رکھے. قرۃ عینی دیکھا. جو نبی پاک کا نام چوم کر آنکھوں پر لگائے گا آنکھ کبھی دکھے گی نہیں. آنکھ کبھی دکھے گی نہیں. دنیا سے نبینا ہو کر نہیں مرے گا. میں نے 25-26 سال آج تک لگائی ہے. کتنے سال میں نے خود لگائی ہے. نبی پاک کے نام کے چومنے کی برکت سے میری اینک اتر گئی ہے. آپ جو کتاب باریک سے باریک میرے سامنے رکھو گے میں بغیر اینک کے پڑھ کے آپ کو سنا. یہ ہمارے نبی پاک کا زندہ معجزہ ہے. نبی پاک کا زندہ معجزہ نہیں پوچھا. اینک لگی اترتی امام اللہ اکبر لیکن پڑھ دے اللہ محفل ہے نا میدہ شاہدنا. یا اللہ نبی پاک نے بخش لے. یا نبی پاک نے بخش لے. نبی پاک نے اور کوئی مسلمان لوگ کر سکتے. نبی پاک کا جو نالا ہوتا شفاعت کا مسئلہ سرے سے غلط ہو جاتا. نہیں بات سمجھ نہیں آئی اور سمجھو مسلمانوں. یہ آج کل کے ملک کی اصطلاح بازی ہے. ہمارے مچ گیا کہ ماں والا ہے. ایک ذاکر آیا وہ کہے کیا جی علی شیر نے جنازہ کرایا
علی شیر خدا نے جنازہ کرایا، علی شیر خدا نے جنازہ پڑھایا، باقی صاحب بھاگ گئے، ان کو خلافت کی پڑ گئی۔ میں نے کہا تم نے لینا ہے 10,000 روپیہ۔ کتنا؟ ہاں بات سنی کیا کرتے ہیں پیچھے کر جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، السلام علیکم جزاک اللہ۔ باپ کی کتاب پیش کرو، کہاں آیا علی شیر خدا نے مانا پڑھایا کس کتاب میں؟ ہماری کتب سنی کتب شیعہ متفق ہے نبی پاک کے جسم پاک کی کس نے امامت نہیں کرائی، امامت نہیں کرائی۔ اور کوئی امامت کراتا اور یہ دعائیں پڑھی جاتی تو جو نبی پاک ہماری دعاؤں کے محتاج ہے، ہماری دعا سے بخشش کے محتاج ہے، وہ قیامت کے روز ہم کو بخشوا نہیں سکتے، ہماری شفاعت نہیں کر سکتے۔ سمجھے مسلمانوں؟ یہ سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آئی ہے؟ نبی پاک ایک چیز سے پاک، ایک چیز سے پاک ہے۔ کہ کیا ہوا؟ ہوا کیا؟ نبی کریم نے فرمایا جب مجھے غسل دے دو، وضو دے دو، تو میرے جسم اگر کو میرے حجرے پاک میں آپ باہر نکل جانا، سب سے پہلا جو کچھ پڑھنا ہے میرا رب پڑھے گا۔ کون پڑھے گا؟ وہ سے بولیے، کون پڑھے گا؟ میرا رب پڑھے گا، میرا۔ اس کے بعد عرش والے، کرسی والے، لوح والے، قلم والے، ارتھے جنت والے، سب سنبھالنے والے، سب سنبھالنے والے، جب تک ملائکہ کرام کی باری ختم نہ ہو جائے، باری ختم تمہاری حاضری کی باری نہیں آئے گی۔ یہ کہتے ہیں 3 دن جنازہ رکھا رہا، صحابہ نے جنازے کی خبر نہ لی، اس لیے نہیں رکھا رہا، کسی نے پڑھا نہیں معاذ اللہ، اس لیے رکھا رہا کہ جنازے کی کسی کو باری اور باری نہیں آئی، عرض کرنے کی باری نہیں آئی۔ 2 دن 2 رات ملائکہ کلام ہجوم در ہجوم، ہجوم در ہجوم حاضری دیتے رہے۔ ملائکہ کلام کی حاضری ختم ہوئی، اب صحابہ کرام کی باری آئی۔ صحابہ کرام 10 کتنے حجرے پاک کے اندر جاتے رہے، وہ کیا پڑھتے تھے؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، کیا پڑھتے تھے؟ ہم گواہی دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے ہم تک اللہ کے احکام پہنچا دیے، اللہ کے احکام پہنچا دیے ہیں۔ اللہ آپ کو ہماری طرف سے، ساری امت کی طرف سے جزا خیر عطا فرمائے۔ سنا ہے کیا ہوا؟ سنا والوں نے سن لیا ہے؟ یہ ہوا، اب یہ جنازہ ہوا، یہ ہوا، مردہ ہے یہ ہے، سب کا ساتھ ہے۔ نبی پاک کو مردہ ماننا یہ عقیدہ غیر اسلامی ہے، عقیدہ بولیے، عقیدہ غیر اسلامی ہے۔ اسلامی عقیدہ ہے نبی پاک بجسم ہی حیات ہے، یہ اسلامی عقیدہ ہے۔ آپ ایک دلیل اور سنتے جائیے، یہاں بیان کیے گا، اب پھر سنیں، اب حیاتی کے متعلق کروں گا۔ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل رسول اللہ، اے امواتا، ان کو مردے مت کہو، تصور نہ لاؤ جو اللہ کے رسول کے راستے میں شہید ہو گیا ہے، قتل ہو گیا،
وہ کیا ہے؟ بال آیات ہے. کیا ہے؟ بول بولیے کیا ہے؟ آیات. یہ تو ہے شہیدوں کی بات, تمہیں بتائیں عوام کی بات. شرح صدر فی احوال الموت والقبر امام اجل جلال الدین سیوطی. کرے امام بھائی بولیے. کتاب ان کی ہے شرح صدر فی احوال الموت والقبر. یہ کتاب میرے ہاتھ میں بکری. 2 لاکھ حدیث کا حاصل امام. 75 کتنے ہوتے ہیں؟ 75 75 دفعہ سر کی آنکھوں سے بیداری میں نبی پاک کی زیارت کرنے والا ہے. دیکھا کیسے علماء تھے پہلے؟ یہ تھے آپ لوگ. ارے ملا تو بن گیا, کبھی نبی پاک کی زیارت ہوئی ہے؟ دنیا کا کمینہ انسان. کبھی نبی پاک کو دیکھا زیارت کی حضور کی؟ یہ شہیدوں کی بات ہے. سنو عوام کی بات کیا ہے؟ چلو میں گنے تم. باب احوال الموت فی قبور ہے. قبروں والے قبروں میں کیا کرتے ہیں؟ قبر والے قبروں میں بولیے, قبر والے قبروں میں کیا کرتے ہیں؟ انسان فیہا, قبروں والے قبروں میں ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں رکھتے ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ تو سے بولیے, ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں پیار رکھتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 وَهُمْ يُصَلُّونَ فِيهَا. ایک قبروں والے قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں. قبروں میں وہاں سے بولیے قبروں میں. یہ قبروں میں کیا رکھا ہے؟ تمہاری قبروں میں کچھ نہیں ہے. تمہاری قبروں میں کچھ نہیں ہے. دنیا کی قبروں میں بہت کچھ ہے. قبروں میں بولیے کیا کرتے ہیں؟ دیکھو علماء کا طبقہ بیٹھا ہے. کتاب ابن قیم کی جو وہابیوں کا نام ہے دیوبندیوں کا, اس میں یہ مسئلہ ہے. جو وہابی دیوبندی کتاب ابن قیم کی ایمانداری سے پڑھ جائے کبھی وہابی دیوبندی رہ سکتا نہیں ہے. میں نے ساری مطالعہ کی ہے, ایک ایک نوٹ دیا اس کا. ہاں بھائی قبروں میں کسی نے پڑھی ہے؟ بخاری شریف, مسلم شریف, ساجدہ. نبی پاک نے رب کو معراج کرا. رب نے نبی پاک کو دار کا برا کے شریف موسیٰ علیہ السلام کی قبر پاس سے گزرا تو کیا فرمایا؟ رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ. حضور نے فرمایا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے اپنی قبر میں ٹھہر کر نماز کیا کرے, اور روح موسیٰ کے موسیٰ رات تو موسیٰ کے رات تو روح موسیٰ موسیٰ کا یہ روح ہے, یہ روح مراد ہے. اتنا علم نہیں ہے. اب مسئلہ دیکھیے ابو کا مراج پاک کتنی دیر میں سو میرے ہو گیا. ابو کا مراج پاک
کتنی دیر میں ہوا؟ کتنی دیر میں ہوا معراج پاک؟ کتنی دیر میں ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کو کہاں دیکھا؟ کیا کرتے ہوئے؟ ان کا براق پاک آگے گزر گیا. براق شریف ابھی بیت المقدس میں براق شریف نہیں پہنچا. بیت المقدس میں آپ کے پہنچنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام آگے استقبال کے لیے کھڑے ہیں. آ گئے؟ بولیے آ گئے؟ آ گئے؟ کہاں دیکھا؟ عالم برزخ میں. عالم کیا کر رہے تھے؟ عالم دنیا میں کیا کر رہے ہیں؟ عالم دنیا میں نبی ہم جیسے بشر ہے. دنیا تو شروع کا کام ہے دنیا کا بدبخت انسان، بے نصیب انسان. وہ لوگ بے نصیب ہیں کیسے ملوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. وہاں دیکھا عالم برزخ میں نماز پڑھے، عالم دنیا میں اب وہاں کیا ہوا؟ نماز پڑھائی، حضور میں جماعت کرائی. 1,24,000 نبیوں نے نبی پاک کے پیچھے نماز، جسموں کے روح نے دیکھا. یہ کیا کہتے کہ قبروں سے باہر نہیں آ سکتے، یہ قبروں سے باہر آ جائے کو قیامت آ جائے. قیامت ہے، قیامت ہے، قیامت آ جائے، قبروں سے باہر نہیں آ سکتے. نبی صاحب کا دشمن تھا. سنیے جواب، سنیے جواب. دیکھو میں کراچی میں آیا، کراچی میں آیا یا کوئی سنگلے یا میرے مکان پر، یا میں یہاں شاہ صاحب کے مکان پر. میں نے شاہ صاحب کے مکان پر آواز دی، شاہ صاحب گھر ہے؟ گھر والوں کا گھر ہے. گھر تم بیٹھ میں بیٹھو، بازار سبزی لینے گئے، سبزی لینے گھر ہے، گھر ہے، گھر گھر ہے پر سبزی کیا مطلب؟ جو آدمی گھر کی ضرورت کے لیے، گھر کی بازار تک، دکان تک چلا جائے اس کو گھر میں شمار کیا جاتا ہے. گھر سے باہر شمار، بولو بولو، گھر سے باہر شمار. ہاں میں یہاں شاہ صاحب گھر ہے، آواز ہی نہیں، وہ لاہور گئے ہیں. کہاں گئے ہیں؟ لاہور ہے، گھر نہیں ہے. کیا سمجھے؟ انبیاء کرام، اولیاء اعظم اپنے غلاموں کی ضرورتوں کے لیے، غلاموں کی، سارے بولو، غلاموں کی ضرورتوں کے لیے قبروں سے باہر آتے ہیں، قبروں سے باہر آتے ہیں، اپنے غلاموں کی ضرورتیں پوری فرماتے ہیں، مدنے فرماتے ہیں. ان کا غلاموں کی ضرورتوں کے لیے باہر آنا ان کو قبروں میں ہی شمار کیا جاتا ہے، قبروں سے باہر شمار کیا نہیں جاتا. نہیں سمجھے؟ جیسے تم لوگ گھر کی ضرورت کے لیے بازار جاؤ تو گھر والے بولتے ہیں گھر میں ہے، ابھی آتے ہیں، گھر میں باقی ابھی آتے ہیں، گھر میں باہر نہیں گئے، ابھی ہے، ابھی آ رہے ہیں. ہم اس پر بہت بلا رکھتے ہیں. نبی کریم عالم دنیا کی سیر فرماتے ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں، واسطہ فرماتے ہیں. اس کے اندر یہ موضوع میں، لیکن یہ بات حجات کے چل پڑی ہے، حجات کی مت ہے، اس لیے بات کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو کہاں دیکھا؟ عالم برزخ میں نماز پڑھتے. عالم دنیا میں جماعت کرائی تو حضور کا براق روانہ ہوا.
براق کی کنی تیز رفتاری ہے؟ اللہ کہ میرا براق کتنا تیز تھا یا اس کی آنکھ کا انتہا ہوتا نا بسارت کا میں ان کا اگلا قدم اٹھاتا تو وہاں جا کے رکھتا. تو براق شریف نے ساتوں سمان 3.5 قدموں میں طے فرما دیے. جب چھٹے سمان پر گئے کہاں گئے؟ یہ عالم قیامت ہے، عالم آخرت ہے. عالم بولیے عالم ہے، عالم موسیٰ علیہ السلام کہاں چھوڑا؟ جب ان کا براق چھٹے آسمان پر بھی پہنچا بھی نہیں، دروازہ بند ہے. دروازہ جب دروازہ کھلایا تو موسیٰ علیہ چھٹے آسمان پر سے آگے سے نکلے. سیاستہ بیان ہو رہی، سیاستہ نہیں ہے. بخاری شریف مسلم شریف سب بھری ہے حدیث سے. رب کے کلیم اللہ آنے واحد میں آنے بولا آنے ایک آنکھ کے پلکارے میں آنکھ کے پلکار پلک مارنے میں عالم بلخ میں موجود ہے. عالم بلخ میں، عالم دنیا میں، عالم آخرت میں موجود ہے. عالم قبر میں، عالم دنیا میں کس کی طاقت ہے؟ اور کس کی طاقت ہے؟ اور کس کی طاقت ہے؟ موسیٰ کس کی طاقت ہے؟ بولیے کس کی طاقت ہے؟ یہ حاضر نہیں یاد، اس کا معنی نہیں سمجھا دو. آگے پیچھے آئیے بیٹھو سارے. کیا میرے سائے ہرتے بلال ہرتے بلال بار کا محضور ہوئے. یا بلال لو انگلش یا بلال لو بما سبقتنی الى الجنہ. حاضر موجود ہے، حاضر اس کے پیچھے لگتے ہیں. رسول اللہ ہے یا تھے؟ کلمہ تو بتا کیا کہ نبی کریم حیات ہے، نبی کریم حیات ہے. عقیدہ رکھنا نہیں ہے وہ مردہ ہے، یہ سراسر کلمے کے خلاف عقیدہ ہے. یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے، اسلامی عقیدہ نبی پاک کو مردہ رکھنا عقیدہ غیر اسلامی عقیدہ ہے، اسلامی عقیدہ نہیں ہے. اب منافق کیا کلمہ پڑھتے ہیں؟ انا محمدن لا رسول. منافق کا کلمہ کیا؟ سارے بولو انا محمدن. یہ منافق کن کا کلمہ ہے؟ منافقوں کا. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ پک ہے، پھر پک ہے. پک میں پختہ، یقین، یقیناً 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 محمد پاک اللہ کے رسول ہے. کنیا پکیاں پکائی؟ 3. منافق کلمے کے پڑا کتنی پکی پکائی؟ یقیناً 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 محمد پاک اللہ کے. ماننے کے اعتبار سے ہمارا کلمہ پکا ہے کہ ان کا پکا ہے؟ نہیں، ان کا پکا ہے، ان کا پکا ہے. معنی کے اعتبار سے، کلمہ کی ترکیب کے اعتبار سے کلمہ ان کا پکا ہے، کلمہ ان کا پکا ہے. منافقوں کا کلمہ منافقوں کا پکا ہے. نہیں تقید دیا نے تقید دیا جملہ تقید دیا 3 تقیدیں ہیں. تو اب خدا بھی ہمارا ہے واللہ یعلم انک لرسول. اللہ جانتا ہے تم ہمارے رسول ہو. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اللہ گواہی دیتا ہے، اللہ قسم یاد فرماتا ہے یقیناً 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 منافقوں کا گروہ جھوٹا گروہ ہے.
یہ بے ایمانوں کا گروہ ہے، بے دینوں کا گروہ ہے۔ کلمہ اتنا مضبوطی سے پڑھا، کلمہ اور رب فرمایا اتنی مضبوطی سے یقیناً 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 منافقوں کا ٹولہ میرا بے ایمانوں کا گروہ ہے، میرا اور میرا بے بولو کن کا گروہ ہے؟ بے ایمانوں کا گروہ ہے۔ کلمہ بھی پڑھا، بے ایمانی کی مور بھی لگ گئی۔ کلمہ پڑھا، بے ایمانی کی دربار سے مور لگ گئی، یہ بے ایمان ہے۔ کلمہ پڑھنے سے ایمان نصیب ہے کیا بھائی؟ فرما واللہ یشہدو ان المنافقین لکاذبون، منافقوں کا ٹولہ گروہ کن کا گروہ ہے؟ کن کا گروہ ہے؟ اور تم کہتے جناب سب کلمہ گو ہے، سب نمازیں پڑھتے ہیں، سب نمازیں سب کلمہ، تو میں پوچھتا ہوں رب نے ان کا کلمہ کیوں منظور نہیں فرمایا؟ اس کا جواب تم دو۔ کلمہ پڑھنے کا نام ایمان ہے تو منافقوں کو ایمان نصیب کیوں نہیں ہوا؟ بتاؤ کیوں نہیں ہوا؟ نماز وہ پڑھے، نماز اور نماز وہ پڑھے، روزے حج اور جہاد بھی لڑے، اور نبی پاک کے پیچھے نمازیں بھی، اور نبی پاک کے چہرے غلامی کی زیارت بھی کرے، تو پھر رب کی فرمائے اِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَفِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ۔ رب فرماتا ہے ابو جہل کو عذاب تھوڑا ہوگا، منافق کو عذاب ابو جہل سے ابو جہل بڑا بے ایمان ہے کہ منافق بڑا بے ایمان ہے؟ بولو بولو، منافق کلمہ پڑھنے والا ہے یا نہیں؟ نماز پڑھتا نہیں، وہ رکھتا کہ نہیں، کھانے کا بھی چکر لگاتا کہ نہیں، اور کیوں بے ایمان ہے؟ یہ جواب تم کو دینا، مجھے نہیں پتا، تم کو دینا۔ جو تم بیٹھے دکانوں پہ کرتے سب کلمہ گو ہیں، یہ مولویوں نے فساد ڈالے ہوئے ہیں، مولوی بڑے فسادی ہیں، ہمیں لڑا کے مار دیا ہے، ہمیں لڑاتے ہیں، ان کی روٹی کا مسئلہ ہے، ان روٹی کی خاطر پارٹیاں بنا رکھی ہیں۔ اب میں پوچھتا ہوں آپ جواب میں کلمہ بھی پڑھے، نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، کھانے کا بھی تو آپ بھی کرے، جہاد بھی لڑے، اور نبی پاک کا چہرہ نبوت نورانی بھی آنکھوں سے دیکھیں، جن کا دیکھنا خدا کا دیکھنا ہے۔ تو رب فرمائے یہ منافقوں کا ٹولہ دوست کی ٹولہ ہے۔ یہ منافقوں کا ٹولہ کون سا ٹولہ ہے؟ ابو جہل بڑا بے ایمان کے منافق ہے، منافق کا عذاب زیادہ کہ ابو جہل کو؟ آپ بتاؤ منافق میں کیا خرابی ہے؟ ابو جہل سے بڑا بے ایمان کیوں بن کے کیا خرابی ہے وہ تم بتاؤ۔ کلمہ پڑھنے سے ایمان ملتا ہے۔ میرا سوال یہ آپ حضرات پر، آپ کراچی کے لوگ ہیں، کہ منافقوں کو کلمہ پڑھنے سے، نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، حج کرنے سے ایمان نصیب کیوں نہیں ہے؟ ایمان نصیب کیوں؟ بتاؤ کیوں نہیں ہو؟ سنیے، یہ بجلی ہے، بجلی ان بلبوں کا نام نہیں ہے، بجلی ٹوپوں کا نام نہیں، بجلی تاروں کا نام نہیں، بجلی کھمبوں کا نام نہیں ہے، بجلی کرنٹ کا نام ہے۔ بجلی کرنٹ ہے تو ساری بہار، کرنٹ نہ ہو تو سب سمجھے ہو۔
ایک کا نماز روزہ حج زکات کلمہ، ایک کا ایمان کا کرنٹ، ایمان کا جب تک دل میں ایمانی کرنٹ نہ آئے یہ نمازیں کلمے سب بیکار ہے۔ ایمانی کرنٹ میں کیا بولا؟ ایمان کا جیسے بجلی کا کرنٹ آئے تو ٹوب کام کی، بلب کام کا، تار کام کی، کھمبے کام کے، اگر اس میں اپنا کرنٹ نہیں تو سب معاملہ دیتا۔ اسی طرح بندے کا یہ دل ہے، اس میں کرنٹ ایمانی آ جائے، کرنٹ ایمانی، نماز قبول ہے، نماز روزہ قبول ہے، کلمہ قبول ہے، حج قبول ہے، حضور کی بار کی زیارت قبول ہے، کرنٹ ایمانی نہیں تو سارا معاملہ آپ کا کرنٹ ایمانی کیا ہے؟ یاد میں نے بتایا، سنو، علی شیر خدا مشکل کشا دارین کرم اللہ تعالیٰ وہ جو کرے، حضور نے عصر کے فرض ادا فرمانے تھے، صلاۃ وسطیٰ کے فرض پڑھنے ہیں، آپ نے فرض کو چھوڑا، نبی کریم کی نیند پاک میں خلل آنے نہیں دیا، رات کی عبادت کو، نبی کریم کے قدموں پر عبادت کو قربان کیا نہیں کیا؟ بولو کیا ہے نا؟ علی شیر خدا پر کیا فتوا ہے؟ کیا فتوا آج کر کے مولویوں کا؟ قصدن جان بوجھ کر قصدن نماز چھوڑی، قصدن فرض چھوڑا، فرض چھوڑا، لیکن نبی پاک کا ادب نہیں چھوڑا، نبی پاک کا زور سے بولیے، نبی پاک کا فرض چھوڑا، ادب۔ آپ بتائیے فرض بڑا کہ ادب بڑا ہے؟ بولیے، فرض بڑا کہ ادب بڑا ہے؟ یہ کیا کہیں گے جی؟ مکے شریف جائیو، وہاں خانے کعبے میں ایک نماز پڑھو گے 1,00,000 کا ثواب ملے گا۔ یہ تبلیغ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں نا، ان سے پوچھو بد نصیبوں سے، آنے کعبے کی نماز پڑھے 1,00,000 کا ثواب ہے، نبی کریم کو دیکھنا کتنا ثواب ہے؟ اس کو کبھی بیان نہیں کریں گے، کبھی زبان پر روزے پاک کا نام نہیں لائیں گے۔ علی شیر خدا نے رب کا فرض چھوڑا، نبی پاک ادب نہیں چھوڑا، عبادت چھوڑی، عبادت پر نبی کریم کی زیارت نہیں چھوڑی، نبی کریم کی، اور نبی کریم کی زور سے بولیے، نبی کریم کی عبادت بڑی کہ زیارت بڑی؟ بولیے، زیارت بڑی کہ عبادت بڑی؟ زیارت میں کیا رکھا ہے؟ دیکھیں زیارت، علی شیر خدا سے پوچھئے زیارت میں کیا ہے؟ کیوں پھر چھوڑ دیے؟ نماز چھوڑی، نماز چھوڑی، نماز والی سرکار کو نہیں چھوڑا۔ کرنٹ ایمانی کس کا نام ہے؟ بارگاہ نبوت کی نیاز مندی، بارگاہ نبوت کی، زور سے بولیے، بارگاہ نبوت کی، بارگاہ نبوت کی، زور سے بولیے، بارگاہ نبوت کی نیاز مندی کا نام کرنٹ ایمانی ہے۔ جس کے دل میں نبی پاک کی نیاز مندی نہیں، اس کو کبھی مان کی رتی نصیب ہو سکتی نہیں۔
بچی بچہ اپنے ماں باپ کا نیاز مند نہ ہو، نیاز اس کو کیا فتویٰ دیتے ہو؟ جو تو بہت گستاخ ہے، اور باپ کہے گا میرا ہے ہی نہیں، باپ کیا کہے گا؟ میرا ہے ہی نہیں، یہ بولے گا میرا کب ہے؟ ماں کہے گی میرا نہیں ہے۔ تو ماں باپ کا نیاز مند نہ ہو، نیاز کہ ماں باپ کو اس کو اپنا شمار جو نبی پاک کا نیاز مند نہیں، رب کو اس کو اپنا بندہ شمار نہیں کرتا ہے۔ رنگ کے مانی کس کا نام ہے؟ بولو بس، بولو نبی کریم کی، بولو نبی کریم کی نیاز مندی کا نام کرنٹ مانی ہے۔ نیاز مندی نہیں تو کچھ نہیں، کلمہ بیکار ہے، نماز بیکار ہے۔ منافقوں کے دلوں میں نبی کریم کی نیاز مندی نہیں تھی، نیاز مندی نہیں تھی۔ ثابت ہوا کلمہ پڑھنے کچھ نہیں بنتا، مسجد میں کچھ نہیں بنتا جب تک بارگاہ نبوت کا نیاز، بولو نیاز مند نہ ہو، ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ اب حضور کا نام پاک چوبنا لال بتایا تھا ایمان، کیا مانا ایمان کا؟ ایمان کیا مانا بتایا رہا؟ ایمان کا کیا مانا بتایا تھا؟ بس نہیں، ایمان کا مانا ہے نبی کریم کو دل دینا، نبی کریم کو ایمان، سارے بولو ایمان کا لفظی مانا کیا ہے؟ کہاں چلو نبی کریم کو ایمان، سارے بولو ایمان، نبی کریم کو اور مومن کا مانا نبی کریم کو دل دینے والا، نبی کریم کو اس کو کیا بولتے ہیں؟ مومن کا کیا مانا ہے؟ نبی کریم کو اسلام کا کیا مانا بتایا تھا؟ نبی کریم کے اسلام و گردن نہادن، نبی پاک کے پاؤں نورانی پر سر رکھنا، حضور کے پاؤں نورانی پر سر بولو اسلام، حضور کے پاؤں نورانی پر سر رکھنا۔ مسلمان میں کیا بول رہا ہے؟ مسلمان کا لفظی معنی ہے نبی کریم کے پاؤں نورانی پر سر رکھنے والا ہے مسلمان۔ یہاں تو سر تو بڑی چیز ہے، یہاں تو نبی پاک کے پاؤں نورانی پر ہاتھ رکھنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ اسلام داڑھی کا نام نہیں، اسلام نماز پڑھنے کا نام نہیں، اسلام نبی پاؤں کے پاؤں نورانی پہ اور شریف جلد بائی 82 مطبوعہ مصر، آنکھ سے بڑی بات کرتا ہوں۔ ایک صحابی نظر مانی، اگر مکہ شریف فتح ہو گیا، مکہ شریف، تو میں خانے کعبے کے دروازے کی چوکھٹ چوموں گا۔ چوکھٹ بولتے مجھے کیا؟ چوکھٹ دلیز سردل، سمجھ گئے کیا نظر مانی تھی؟ اگر خانہ کعبہ فتح ہو گیا تو مکے خانے کعبے کے دروازے کی یہ نظر مانی صحابی نے۔ مسئلہ اینی شرح بخاری کا مسئلہ ہے۔ مکہ فتح ہو اسوابی کی بار کا دارو عرض کیے یا رسول اللہ، حضور میں نظر مانی ہے، خانہ کعبہ فتح ہو گیا، مجھے اجازت ہے میں خانے کعبے کے دروازے چوکھٹ چوم لوں؟ اور فرمایا تمہاری اماں زندگی ہے، والدہ حیات ہے؟ حضور حیات۔ اور فرمایا
اذبلا دارکا وقبل قدم امکا. نبی کریم نے فرمایا گھر جاؤ اپنی ماں کے دونوں قدم چوم لو. ماں کے قدم چومے جائے تو کھانے کا دروازے کی شرح بخاری کا حوالہ دے رہے چوٹھی کی کتاب ہے جس کی 3000 روپیہ قیمت ہے موجودہ دور میں. حضور نے فرمایا ما من رجل ينظر الى والديه بنظر رحمة الا كتب الله له بها ثواب حجة مقبولات مبرورات. جو میرا امتی اپنی ماں کا چہرہ دیکھے ماں کا چہرے کی زیارت کرے نظر رحمت سے نظر ماں کے چہرے کو دیکھنا حج کا ثواب ہے. کتنا ثواب ہے بولو کتنا ثواب ہے زور سے بولو. ماں کو دیکھنا حج کا ثواب ہے. یہ بندوں نے کیا رکھا ہے یہ بندوں نے کیا ہے. آج ملا کہتے بندوں میں کیا ہے بندوں میں کیا رکھا دیکھا بندوں میں یہ ہے بندوں. ایک وادی دیوبندی بولا کہ بابا صاحب کی بشتی کدے جاتے ہو بشتی لڑا کی ہے کیا ہے بشتی کہاں لکھی ہے. میں کہا تم بتا کہاں لکھی سنو با نبی موضوع نے الجنت تحت اقدام امہاتکم. نبی کریم نے فرمایا تمہاری ماں کے پاؤں کے تلے نیچے جنت ہے. ماں کے پاؤں نیچے بولیے. میں کہا ہمارے نبی کریم نے گھر گھر بشتی دروازہ کھول دیا ہے. اور کھولا نہیں کھولا اور بولو کھولا نہیں کھولا. ارے دیوبندی بھابی تم ایک بشتی کو رو رہے ہو ہمارے نبی پاک نے کروڑوں لاکھوں اربوں بشتیاں کھولی. ایک بشتی کو روتے ہو بابا صاحب کی اور نبی پاک نے کروڑوں بشتیاں اربوں بشتیاں کھولی ہے. الجنت تحت اقدام امہاتکم. جنت تمہاری ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. ماں کے قدم بشتی دروازہ ہے بشتی دروازہ ہے. اور سنیے امام ابو اسحاق اسفرانی بہت بڑے امام ہوئے. امام متقلدین میں سے بہت بڑا درجہ ہے جن کا قول عقائد کی کتاب مشکل نقل قال امام مستقل. آپ شام کو گھر آئے آپ کا ایک پڑوسی تھا اس کو آئی خواب امام صاحب کے داڑھی کے بالوں کو بہت بڑے بڑے قیمتی جواہرات لال موتی اس کو پروتے ہوئے. پڑوسی سورے سے نماز پڑھ کے گرو کی بارگاہ میں آئے. حضور مجھے خواب آئی. کیا خواب آئی بھائی؟ میں نے دیکھا آپ کی داڑھی مولانی کو بڑے بڑے قیمتی موتوں سے مسا ہے. آپ نے کیا نیکی کی ہے؟ آزما بات بتانے کی نہیں حضور مجھے مہربانی کر کے بتا دو. آپ نے فرمایا سنو میں جب شام کو گھر آیا تو میری ماں کے قدموں پر دور تھی. ماں قدموں پر گرد و غبار تھا. میں نے ماں کے قدموں کے گرد و غبار کو اپنے داڑھی کے بالوں سے صاف کیا ہے.
سنت زندہ باد، ناصر اسلام زندہ باد۔ دیکھا ہے یہ لوگوں بزرگوں میں تو پھر بزرگوں کے آج نبی پاک کا نام کیوں ملو تو ملا کہتا ہے بخت دے نصیب شرکا 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 مانا گیا تو شرکا مانا تجھے شرکا مانا گیا شرکا مانا نہیں جانتا شرکا مانا نہیں جانتا شرک کہتا میں گاؤں گیا گاؤں کیا یاد تو منڈی کا موضوع تھا مسئلہ ملا بھابی کو پکڑ کے میرے پاس لے تو کہتا روح مرتا میں نے کہا موت کا مانا کیا ہے بھابی ملا پوچھا میں موت کا مانا کیا ہے؟ میں نے کہا بد بخت ہے تجھے موت کا مانا نہیں آتا نبی پاک کو مردہ کہتا ہے تجھے شرم ہی آ نہیں آتی دنیا کا بد بخت انسان اللہ اللہ دیکھا بزرگوں کا باپ کتنے بڑے ہیں یعنی اپنی والدہ کے گردو غبار کو داڑھی کے بالوں سے صاف کرنا یہ مسلمانوں کی سیرت تھی مسلمانوں کی سیرت تھی آج سارے ملک پاکستان میں اس قسم کا تم ایک آدمی نہیں دکھا سکتے آسوا تکبر کے فراعنیت کے اور بڑے پن کے مسلمانوں میں رہا کچھ نہیں ہر آدمی کہتا میں فراؤن ہوں بس یہ کہہ رہا کیا کہہ رہا ہے میں فراؤن ہوں کیا رہا ہے آپ چننے کا مسئلہ سنیے فتح الباری شرح بخاری حوالہ نوٹ کرے فتح الباری شرح بخاری پڑھے لکھے لوگ نوٹ کرے اور بات طبقات نوٹ کرے فتح الباری شرح بخاری ایک حوالہ اہمی شرح بخاری دو یہ کچھ سوال اور کا لکھے وہ اپنا فرقہ لکھے کس فرقے سے تعلق ہے کہ کسی نے ماوی اور علی شیر خدا کی جنگ کا حالات لکھے ہیں لیکن والا سنیا شیعہ ہے پہلے لکھے سنیا شیعہ ہے تاکہ اس کو جواب اس کی کتابوں سے دیا جائے اب یہ کریم اللہ احمد البسات سورۃ لقمان کی آخری یاد لکھی ہے ابھی علوم خمسہ لکھے حقوق کے بارے میں ابھی خطیب الحکم کراچی ابھی خطیب اچھا یہ وغیرہ کی بات بتا دیں گے میں دیکھو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں صحابہ کرام کی جنگی حالات جنگ ہوا انکار نہیں جنگی حالات میں دخل دینا نہ کیا بولا صحابہ کرام کے جنگی حالات میں دخل دینا ہم لوگوں کو حرام ہے ہم لوگوں کو حرام ہے ان کے جنگی حالات کا مطالعہ کرنا جنگی حالات کا مطالعہ کرنا بھی عوام کے لیے حرام ہے عوام کے لیے حرام ہے جو شخص اصحابی کو سمجھتا ہے صحابی کسے کہتے ہیں صحابی تو وہ دیکھتے میں کہے گا لو جرکمی ماں جرکمی سے لگے کافر ہو گئے ایمان برباد ہو ایمان برباد ہو جائے گا دنیا بے ایمان زمینی ہو کے جائے گا میں چلا گیا علاج پر ایک شیعہ نوجوان میرے سامنے آیا غریب کے بعد آپ حضرت معاویہ کہنے لگا معاویہ کو کیا کہتے میں کیا ہلکا نام لیتے ہو یہ میں ہلکڑی سے لڑائی لڑی ہے جنگ لڑی میں ٹھیک ہے اب یہ بتاؤ مسئلہ اب میر معاویہ معاملہ بقول تمہارے ہے کافر ہے آج کافر ہے علی شیر خدا نے جنگ لڑی میر معاویہ کافر ہے میر معاویہ بقول تمہارے کافر ہے
تو علی شیر خدا نے کافر کا کانٹا کیوں نہیں نکالا؟ کافر کا کانٹا اس کافر کو فتح کیوں نہیں کیا؟ کافر کو فتح یہ کافر فتح کیوں نہیں ہوا؟ کافر فتح کیوں نہیں ہوا؟ اس کی وجہ تم بیان کرو کیوں نہیں ہوا؟ کیا میری معاویہ کافر ہے؟ کافر تھے، دوست کی ہے، جنمی ہے بقول مخالفوں کے؟ تو علی شیر خدا سے یہ کافر فتح اور کافر فتح کیوں نہیں ہوا؟ بتاؤ کیوں نہیں ہوا؟ علی شیر خدا ساتویں خیبر شیر خدا ہے، بڑی طاقتوں کے مالک ہے، لیکن میر معاویہ کو فتح نہیں کر سکے۔ میر معاویہ فتح نہیں کر سکے، کیوں نہیں کر سکے؟ بتاؤ کیوں نہیں فتح ہوئے؟ بتاؤ تم کیوں نہیں ہوئے؟ چپ۔ یہ جو کہہ رہا میر معاویہ کافر ہے، یہ تو بات آپ نے بڑی جلدی سے کہہ دی ہے، بتاؤ کیوں نہیں فتح ہوئے؟ سوال کیجیے کیوں نہیں فتح ہوا؟ کیوں نہیں ہوا؟ چپ ہو گیا۔ میں نے پوچھا بتائیے جی امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی، ٹھیک ہے، بیعت کیوں نہیں کی؟ فاض کو حاضر تھا، بدماش تھا، جو کہنا کہہ لو۔ امام حسین نے یزید کی بیعت قبول اور میں اسی امام حسین نے حضرت میر معاویہ کی بیعت فرمائی ہو، حضرت میر معاویہ کی بولیے، حضرت میر معاویہ کی کس نے بیعت کی ہو؟ زور سے بولیے، ڈر لگتا ہے زور سے بولیے، کس نے؟ امام حسین نے اگر میر معاویہ کی بیعت فرمائی ہو تو پھر تم کیا کہو گے؟ امام حسین کو کیا کہتے ہو؟ بڑا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے؟ میں ہو سکتا ہے سوال دوں۔ تم یہ بتاؤ اگر امام حسین شہید کربلا نے حضرت میر معاویہ کی بیعت کی ہو، آپ بیعت کافر کی کیا کہ مسلمان کی کیا؟ بیعت تم پر ہے تو کہ جی آئی نہیں۔ میں نے کہا کتاب تمہاری ہوگی تو پڑھو گے تم، حوالہ میں دیتا ہوں، کتاب نہیں بتاؤں گا۔ کوئی انسان شرط باندھے کہ میں توبہ کروں گا، کیا کروں گا؟ جو توبہ کرے حوالہ میں دیتا ہوں، حوالہ کر تو نکل جائے پھر قلم کرا دے گا۔ سید و شہداء سرکار امام حسین نے حضرت میر معاویہ کی بیعت بولو بیعت کی ہے۔ امام حسین کو تو بارہ امام معصوم امیر معاویہ اگر کافر ہے بقول مخالفوں کے تو کہا امام حسین نے کافر کی بیعت کی ہے؟ فاسق کو فاجر کی بیعت نہیں کی، کافر کی کیسے بیعت کر کے؟ نہ فیصلہ تم کر لو، جس کی بیعت امام حسین نے کر لی ہے، امام حسین نے، آدمی برا ہے، نیک ہے، بد ہے، کافر ہے، منافق ہے، جو کچھ کہنا کہہ لو تمہیں، ابھی تم کہہ سکتے، تم نہیں کہہ سکتے اب امام حسین پر بوجھ ہے۔ کافر کہو گے امام حسین پر بوجھ ہے، منافقین پر بوجھ ہے۔ امام حسین جس نے بقول 70,000 فوج کا مقابلہ کیا ہے، ایک اور 40,000 فوج کا مقابلہ فرمایا، لیکن یزید کی بیعت کو قبول نہیں فرمایا۔ امیر معاویہ کی بیعت کو کیسے قبول فرما رہا ہے؟ میں بڑے دعوے سے ذمہ داری سے اعلان کرتا ہوں، حوالہ نہیں دیتا۔ کوئی جب کہے گا توبہ کر دوں گا، جوان بولا کہ میں توبہ